اب عدالت کے اندر ثابت کریں کہ ان میں سے کون پیڈ ہے صحافی اور میرا کوئی خدا نخواستہ یہ سب معزز لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دھکے کھاتے کھاتے آج جو ہے ان کے پاس پہلے پی ایم ایل این کی بیٹ ہوتی تھی جب ہم دھکے کھا رہے ہوتے تھے، آج گورنمنٹ میں ابھی بھی ان کے پاس پی ایم ایل این کی بیٹ ہے، اور جب بھی کل ہم جہاں بھی ہوں گے جو بھی ایگزیکٹلی پتھر بھی کھائیں جو بھی صحافی جس کو جو بیٹ ملتی ہے، اب صرف تحریک انصاف کے اگر کوئی بیٹ رپورٹرز ہیں صرف وہ صحافی، باقی اور کوئی صحافی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی میری اظہار دردی ہے، وہ بیچارے بڑے تیار شیار بھی ہو کے آئے تھے، انہوں نے بڑی تیاری بھی کی تھی، ان سے بھی ملنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوئے، ان کی ملاقات جو ان کے ساتھ پلان تھی ان سے بھی دیکھیے وہ صحافیوں سے نہیں مل سکتے، وہ صرف یوٹیوبر سے مل سکتے ہیں، وہ صرف اپنے پروپیگنڈا سیل کے ممبران سے مل سکتے ہیں، اور پھر بضد ہے کہ ان کو آپ صحافی مان لیں۔ اب یہ موجود کھڑے ہیں بھائی پریس کلب کے صدر، ان سے ہم بھی بڑا ڈرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کون صحافی ہے۔ میرے پاس تو یہ منسٹر ہوتے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ یہ صحافی ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ، اور پھر ادارے، آپ سب اداروں میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس آپ کے کارڈز ہیں، آپ کو آپ کا ادارہ اون کرتا ہے، جو دوسروں کو پیڈ صحافی کہہ رہے ہیں وہ دکھائے نا وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کس ادارے سے تعلق ہے۔ تو یہ جو ہوا بہت غلط ہوا۔ گودل صاحب جو مہان ہیں ہمارے، یہ ایک ہی صحافی ہیں ہمارے بیچ میں، باقی سب جو ہے وہ پیڈ بکاؤ ہے، صرف گودل صاحب جو ہے وہ مہان صحافی ہیں، سو مجھے ان کو شاباش دینی ہے، چلے شکر ہے کوئی تو صحافی نکلا۔ کیمرہ مین جو بکاؤ وہاں پیسے لیتے ہیں، ہم نے 24 گھنٹے ڈیوٹی کی، لیکن پھر ہمارے پاس یہ الزامات ملنے کو ملے، تو یہ کتنے شرمناک بات ہے کہ جنگل سے ایک آدمی آئے اور ہمارے پورے میڈیا کے کیمرے مینوں کو دیکھو بالکل میں سبھی کی رپورٹرز کی صرف نہیں، آپ سب اگر کیمرہ مین نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کے پاس یوٹیوبرز کے پاس جو کیمرہ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ کیمرہ سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ہے کیمرہ جو طاقت ہے جس کے ساتھ اداروں سے وابستہ ہے، جو اداروں کو جو ہے رپورٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا سیل کو رپورٹ نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھ بھی جو توہین آمیز گفتگو ہوئی ہے میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں، اور اسی لیے میں جو ہے وہ اپنی اسمبلی سے خود آپ کے ساتھ جو ہے واک آؤٹ کر کے یہاں موجود ہوں۔ سب سے پہلے تو میں محترمہ انفارمیشن منسٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے صحیح فرمایا کہ منسٹر انفارمیشن کا بھی احتجاج یا بائیکاٹ نہیں آتی، لیکن ان کا اس 2 3 4 دہائیوں سے اس میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بہنوں والا ہے۔ الحمدللہ ہماری بہن ہے سب کی، اور ہمارے لیے لڑتی جھگڑتی بھی ہیں، اور آج آپ کے احتجاج میں بھی وہ کھڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنل شعیب نے کل آن دی فلور بات کی کہ یہ بکاؤ مال ہے، بکاؤ مال کون ہے، کون بکتا ہے، کیسے آپ بکتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ اپنے اوپر جتنے الزامات ہیں وہ الزامات نہیں، آپ کے اوپر پروف ہو چکے ہیں کہ آپ کرپٹ لوگ ہیں، آپ نے جو کچھ کھایا یہ اس پاکستان کا وہ آپ کو دینا ہے۔ اب ہم بکاؤ مال ہیں، ہم آپ لیجیے جو میرے بھائی نے کہا یہ کیمرہ مین کھڑے ہیں، یہ رپورٹرز کھڑے ہیں، مجھے ایڈوائزر صاحب وہ شفیع جان صاحب فرماتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی یہ تو بتائے مجھے، یہ تو سارے غیر متعلقہ لوگ گھسائے تھے اندر۔ میں نے کہا میرا خیال ہے آپ ایڈوائزر نہیں ہیں، یہ مجھ سے بات کریں کہ آپ کے یہ مشیر ہے، تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے مشیر ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو ہوں۔ میں کہا پھر یہ آپ کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جرنلسٹ نہیں ہیں؟ میں نے ان لوگوں کے نام لیے اور میں نے کہا کہ یا مجھے بتائیں گے۔ ابصار صاحب نے کہا جی وہ صدر ہیں، ان کو آپ بتانے لگے ہیں کہ کون ممبر ہے کون نہیں ہے، اور کے پی کے سے آ کے ایک دن کے لیے مجھے بتائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے ادھر ہی رہیں، یہ ان کا کام ہے بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا، اداروں پہ چڑھائی کرنا، عدلیہ پہ چڑھائی کرنا، میڈیا پہ چڑھائی کرنا، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ تو ہم ایسے وتیرے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ کرنل شعیب آن دا فلور پی ٹی آئی صحافیوں سے معافی نہیں مانگتے، ہم ان کی کسی تقریب کا بائیکاٹ، ہر تقریب کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے مائک اٹھائیں گے، اور لاہور پریس کلب جو ہے اس پہ ان کی کوئی پریس کانفرنس جو ہے جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ آن دی فلور معافی نہیں مانگیں گے۔ بکاؤ مال کون ہے، ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ آپ اصل بکاؤ مال آپ خود ہیں۔ آپ کس طرح آئے، کس طرح مانگ کے آئے، کس طرح مانگتے تھے اور کس طرح چھینتے تھے، یہ 2.5 سال 3 سال جو آپ پاکستان کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ آپ نے کیا ہے،
وہ اس پاکستان نے آپ کو جیل میں ڈال کے پتہ لگ گیا کہ اب جو ہے الحمدللہ یہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. آپ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ لاہور کیسا ہے بھائی, آپ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ آپ جب ایک کسی پہاڑوں سے اٹھ کے آتے ہیں تو لاہور کیا ہے. آپ نے بھی وہاں یہ تیسری آپ کی حکومت ہے ادھر, اور آپ نے وہاں پہ کیا کیا. میں نے یہ سی ایم کو یہ بات کی کہ میں یہاں پشاور آیا, مجھے انہوں نے کہا کیسا لگا. میں نے کہا جی میں ایک بار 80-90s میں ہاکی کھیلنے آیا تھا, یہ تو ویسے ہی ہے. انہیں یہ بات بہت ہی بری لگی. میں نے کہا یہ وہی کٹا مٹی ساری وہی یہ میں, ہاں اسی لیے ہم بکاؤ ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں. تو آپ لاہور کو دیکھیں, مجھے کراچی سے جرنلسٹ آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار لاہور تو کمال ہو گیا. تو میں نے کہا آپ ہماری گوری صاحب اس کا پوری فیملی صحافت میں ہے اور دیکھیں کیا سلوک کیا گیا ہے. نہیں دیکھیں وکاس گوری ہے, ایک منٹ باپ ہے, ہمارا کام ہے کوشچن کرنا. اگر آپ کو یہ کہا محسن نے کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ لاہور چرچ لے کے آئے تو آپ خاموش کر ہو جائے, آپ بات نہ کریں. نہیں ریفیوز کرتے کہتے غلط کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. یہ غلط الزام میرے پر کیوں لگا رہے ہیں. اور آپ نے جو بھیودا اس کا جواب دیا کہ آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ اس قسم کے جواب دیں. تو بھئی آپ کا تو ماضی گواہ ہے, تو آپ چرچوں کے کام نہیں کرتے رہے. آپ نے میرے پہ مقدمہ تو نہیں, مقدمہ تو آپ اسی آپ کے صوبے میں ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کڑوا لگے گا. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ آن دی فلور معافی مانگیں. جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے ہم اس وقت تک جو ہے آپ کی ہر تقریب کا تمام کا بائیک آؤٹ کریں گے. آپ پریس کانفرنس کریں گے, ہم آپ کے مائک آف کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ ایک پلیٹ فارم پہ پوری صحافی تنظیمیں اکٹھا ہیں. ہم آپ کی کوئی ایسی بات جو آپ کریں گے, ہمیں یہ کیمرہ مین ٹھیک کہتے ہیں یہ بھاگتے ہیں, رپورٹر بھاگتے ہیں, ہم آپ کے زرخرید غلام نہیں ہیں. ہم پروفیشنل ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ آپ ہمیں الزام بھی لگائیں, آپ ہمیں بکاؤ مال بھی کہیں, آپ ہمیں کہیں کہ یہ پلانٹیڈ لوگ تھے جو اسمبلی میں گھسائے گئے. آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے. تو میری یہ تمام سے اور یہ آپ کو میں الرٹ کرتا ہوں, یہ مطلبہ کرتا ہوں کہ یہ پشاور نہیں ہے, کے پی نہیں ہے, یہ اسلام آباد, یہ گوہر نہیں, یہ پنجاب ہے. اگر آپ یہ لاہور ہے. اور صدر صاحب ایک چیز آپ کی اجازت سے کہ سی ایم کے پی کے دوبارہ آئیں گے, ہم دوبارہ موبائل پکڑ کے اسی طرح سوال کریں گے چاہے جو مرضی الزام لگے. میں نے غوری صاحب یہ کہا کہ آپ روز آئیں. پنجاب حکومت نے پورا بلو بک کے مطابق ان کو پروٹوکول دیا. آپ رش دیکھنے کے لیے کبھی لنڈے بازار میں گھس جاتے ہیں, کبھی آپ رش لینے کے لیے تاتا دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بھائی میرے وہی جو آپ جتھا لے کے آئے تھے وہی جتھا آپ حملہ ہو جاتا تھا. آپ سڑکوں پہ پھرتے رہے ہیں, آپ دیکھنے کا ریسٹورنٹ ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں, وہ آپ فوٹیج دیکھیں. وہ جو لنڈے بازار کی ہے شاید کہ وہ بندے جمع ہو جائیں, وہ نہیں ہے آپ کے پاس. وہی آپ نے جو سرکاری گاڑیاں استعمال کی, سرکاری ذرائع استعمال کیے, سرکار کے لوگ لائے, وہ 15-20 وہ یوٹیوبر جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے آئے. اگر وہ جرنلسٹ ہے تو جرنلسٹ کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹ ہوتا کون ہے. تو میری عادت نہیں ہے, یہی عادت ہے ہاں کہ آپ لوگ کے ساتھ بیٹھنے کی عادت. تو میں یہ کہتا ہوں آپ روز آئیں. حکومت پنجاب آپ کا ویلکم پہلے بھی کیا, آپ کا جو ڈیو پروٹوکول آپ کو ملے گا, لیکن یہ کویسچن بھی آپ سے ہوں گے, آپ لاہور کے سوال بھی ہوں گے, آپ سے کے پی کے سوال بھی ہوں گے. اور اگر آپ کے جتھے نے اب یہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے جتھے نے اب میڈیا پہ چڑھائی کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر لاہور میں نہیں پھر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا بائیک آؤٹ کیا.